اب اللہ کا نام لے کر انشاءاللہ سورۃ الرحمن کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن. الرحمن ابھی آپ کو بتایا اللہ کے نام سے شروع ہونے والی وہ واحد صورت ہے سورۃ رحمان جس کو اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے. اللہ کے بعد جو اللہ کے ذاتی ناموں میں نام آتا ہے اللہ کا ذاتی نام ہے. اس کے بعد اللہ نے جہاں جہاں لفظ اللہ کو ریپلیس کیا ہے وہ آپ کو الرحمن سے ریپلیس ہوتا ہوا ملتا ہے. الرحمن ہم سب الحمدللہ اللہ کے 99 اسماء کے بارے میں جانتے ہیں. السلام، القادر، المحیمن، الحسیب، یہ سب اللہ کے نام ہیں. ان تمام ناموں میں اور کیا صرف یہ 99 نام اللہ کے نام ہیں یا اس کے علاوہ بھی ہیں؟ اس کے علاوہ بھی ہیں. بعض اسکالرز نے اللہ کے تمام نام جو اکٹھے کیے ہیں فرام دا سلیکشن آف آل نریشنز، آل احادیث اور قرآن، وہ کہتے ہیں 250 پلس نام ہیں جو اللہ کی صفات کے ساتھ اللہ کو بیان کرتے ہیں. لیکن جو حدیث آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ان 99 ناموں کے بارے میں ہے کہ جو یہ یاد کر لے اس کے لیے بڑا ریوارڈ ہے. یقیناً یاد کرنا، ان کو پڑھنا، ان کو پڑھ کے دعا مانگنا، یہ سب فیکٹرز ہم جانتے ہیں. لیکن اگین وہی کل والی بات یاد رکھیے گا، اقرا کے میننگز کیا ہیں. من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جب آپ پڑھیں آئندہ جب بھی تو آپ کے ذہن میں آئے سوچ سمجھ کے پڑھنا، چاہے ایک صفحہ ہو چاہے اللہ کا ایک نام ہو، لیکن سوچ سمجھ کے پڑھنا. اللہ کو اللہ کے ناموں کا حوالہ دے کر دعا کی جائے تو یہ بہترین وسیلہ ہے. ہم دعا کے لیے وسیلے ڈھونڈتے ہیں، یہ بہترین وسیلہ ہے جو اوتھینٹک حدیث سے پتہ چلتا ہے. آپ نے دعا میں وسیلہ تلاش کرنا ہے، اللہ کو اللہ کے ناموں کا حوالہ دیجئے. اسی لیے بعض بزرگ کہتے ہیں کہ دعا مانگنے سے پہلے اسماء حسنہ پڑھنا، اس سے انسان کی دعا کی قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اگین سوچ سمجھ کے پڑھنے کی بات ہے. ان تمام ناموں میں جتنے بھی نام مخلوقات یا انسان اللہ کے جانتے ہیں، ان میں اللہ کے 2 نام ٹاپ پر ہیں. ایک ہے اللہ اور دوسرا ہے الرحمن. یہ دونوں اللہ کے ٹاپ پر نام ہیں. انڈیپینڈنٹلی اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شاید اراؤنڈ 3000 ٹائمز اللہ کے لفظ کو استعمال کیا ہے. بہت زیادہ آیا ہے. اکثر و بیشتر اللہ کے جب نام آتے ہیں قرآن میں تو کیا وہ پیئر میں آتے ہیں؟ اکثر و بیشتر ٹورڈز دا اینڈ آف دا آیت آتے ہیں کنکلوڈنگ ریمارکس کے طور پر، اور ان ناموں کا کنیکشن اسٹرانگلی آیت میں آنے والے مفہوم سے ہوتا ہے. غفور الرحیم، عزیز الحکیم، تواب مجید، یہ آپ کو جتنے بھی نام ملیں گے پیئر میں یہ آپ کو اس طرح ملیں گے. الرحمن کے لیے اسکالرز کہتے ہیں یہ قرآن میں انڈیپینڈنٹلی آیا ہے، بالکل جیسے اللہ کا لفظ انڈیپینڈنٹلی آیا ہے. ادروائز باقی نام اللہ کے پیئر میں آئے ہیں. قرآن میں اگر لکھا ہو غفور رحیم یا لکھا ہو الغفور الرحیم تو ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. اگر غفور لکھا ہے تو وہ اللہ کی صفت کے طور پر آیا ہے. صحیح آپ پڑھتے ہیں نا، غفور 2 پیش کی تنوین کے ساتھ، یہ ایک ایٹریبیوٹ ہوگا اللہ کا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. اگر لکھا ہوگا الغفور، الغفورو، یہ اللہ کے نام کے طور پر آیا ہے. ٹھیک ہے، انڈیپینڈنٹلی اللہ نے جن 2 ناموں کو قرآن میں مینشن کیا ہے بغیر پیئرنگ کے وہ اللہ اور الرحمن ہے. جیسے آتا ہے الرحمن علی العرش استوى، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، ایکولنسی پر آ گئے دونوں نام. تم اللہ کہہ کر پکارو، او ادعوا الرحمن، یا رحمان کہہ کر پکارو. تو یہ اللہ کے ذاتی ناموں میں نام آتا ہے. الرحمن کا روٹ ورڈ را حا میم ہے، رحمہ. اسی سے اللہ کا ایک اور نام بنا ہے، رحمیم سے رحیم. رحمان اور رحیم دونوں اللہ کے نام ہیں. انہی 2 ناموں سے اللہ نے اپنی کتاب کو شروع کیا ہے. مصحف شروع ہوتا ہے، پہلا جو سینٹنس ہے مصحف کا
وہ انہی دونوں ناموں سے شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن اور الرحیم سے۔ اسکالرز کے مطابق الرحمن یہ اللہ کی نیچر کو بیان کرتا ہے، اللہ کی نیچر میں، اللہ کی ہستی میں رحمت موجود ہے۔ اللہ کل کا کل، دیکھیں اللہ کے تمام نام، آپ جتنے بھی، آپ میں سے جن لوگوں نے اللہ کے اسماء پر کلاسز لی ہیں یا آپ نے کتابیں پڑھی ہیں، آپ جب اللہ کا ایک نام پڑھنا شروع کرتے ہیں، کوئی بھی ایک نام، چاہے آپ اس کے اوپر 25 صفحوں کی کتاب پڑھ لیں یا آپ 30 پیجز کا چیپٹر پڑھ لیں، آپ کو اللہ کے ہر نام میں رحمان کا ایسنس ملے گا۔ اللہ اگر الحکیم ہے، وزڈم والا ہے، اس میں بھی اس کی رحمت ہے۔ اگر اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ سلامتی دینے والا ہے، السلام ہے، اس میں بھی اس کی رحمت ہے۔ اگر اللہ یہ کہتا ہے اللہ التواب ہے، اس میں بھی اس کی رحمت ہے، تاکہ میرے بندے جو بار بار گناہوں میں اپنے آپ کو انوالو کر لیتے ہیں وہ پلٹ پلٹ کر اللہ کی طرف آئیں۔ تو اللہ کے ہر نام میں اللہ کی رحمت کا سائن آپ کو نظر آتا ہے۔ لیکن کیا انسان اللہ کی شان رحیمی سے کبھی بدگمان ہو جاتے ہیں؟ آپ کی بات نہیں کر رہی ہوں، انسانوں کی بات کر رہی ہوں۔ ہم کئی مرتبہ یہ دیکھتے ہیں انسان اتنے رحیم رب کے باوجود، اتنے رحمان رب کے باوجود اپنے رب کی شان رحیمی سے بدگمان ہو جاتے ہیں، بالکل جیسے بچے ماں کی صحیح بات کے منع کرنے پر بھی ماں سے بدگمان ہوتے ہیں۔ بچے بدگمان ہوتے ہیں، اور آج کل تو کچھ زیادہ ہی ہوتے ہیں، اللہ سب کی حفاظت کرے۔ ماں بچوں کو زیادہ تر اپنی دشمن لگتی ہے، زیادہ تر، چھوٹے بچوں کو نہیں۔ وہ بچہ جو 16 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، 24 سال کا ہے، اور وہ اس ڈائریکشن پر جانا چاہ رہا ہے جہاں سے ماں اس کو روکنا چاہ رہی ہے، تو ایسی ماں کو بچے پسند نہیں کرتے، وہ اماں کول اماں نہیں ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جب اللہ بندوں کو یہ کہتا ہے کہ ان کو اپنی ٹیمپٹیشنز کو تھامنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، تو بعض اوقات انسان اپنا نقصان کرتے ہوئے اللہ سے بدگمان ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ کانسٹنٹلی شان رحیمی کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کو کویسچن نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی اور میری کیا حیثیت اللہ کے سامنے؟ بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ ایک، اگر آپ نے پرشین کارپیٹ دیکھا ہو تو جو اوریجنل پرشین کارپیٹس ہوتے ہیں بڑے گف سے ہوتے ہیں، آپ اس میں پاؤں رکھیں آپ کا پاؤں دب جاتا ہے۔ امیجن کریں اس پرشین کارپیٹ میں ایک چیونٹی چل رہی ہے، چھوٹی سی چیونٹی اس کے اوپر چل رہی ہے، کیسا لگے گا اس کو؟ اپنے آس پاس کیا ہے اس کے، سمجھے آپ چیونٹی ہیں، جسٹ این انالوجی، آپ چھوٹی سی ایک چیونٹی ہیں، اینٹ ہیں، اور آپ اس پرشین کارپیٹ پر چل رہے ہیں۔ اس پرشین کارپیٹ میں جس کے اتنے لمبے لمبے تھریڈز جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہوتے ہیں، اس چیونٹی کو اپنے آس پاس کانسٹنٹلی فرکشن، پرابلم، ہنڈرنس نظر آئے گی؟ اب سمجھیں اب آپ چیونٹی نہیں ہیں، اب آپ انسان ہو گئے، صحیح؟ اب آپ دور سے کھڑی اس کارپیٹ کے پیٹرن کو دیکھ رہے ہیں، کارپیٹ کے پیٹرن کی خوبصورتی نظر آئے گی اب آپ کو؟ اس چیونٹی کو نظر آ رہی ہے؟ اس دنیا میں یہ پرشین کارپیٹ سمجھ لیں، اس این انالوجی آف دس ورلڈ۔ اللہ کو اوپر سے نظر آ رہا ہے کہاں کیا پیٹرن کیسے بن رہا ہے، اور میں کیا ہوں اس دنیا میں؟ اس پرشین کارپیٹ پر ایک چیونٹی۔ تو جو ہنڈرنس آ رہی ہے، جو ہنڈرنس آ رہی ہے، وہ ہنڈرنس اس وقت مجھے ہنڈرنس لگ ضرور رہی ہے، بٹ الٹیمیٹلی وہ میرے لیے کیا ہے؟ اٹس اے پارٹ آف بیوٹیفل ڈیزائن جو مجھے نیچے سے نظر نہیں آ رہا، بٹ اللہ مجھے اس میں سے گزار رہا ہے تاکہ میں اس خوبصورت ڈیزائن کا حصہ بن سکوں۔ زندگی میں کبھی الرحمن سے بدگمان مت ہوئیے گا، چاہے کتنی بڑی ٹھوکر لگے، اس ٹھوکر میں بھی خیر ہوگی۔ سورۃ الرحمن اور سورۃ الرحمن کی پہلی آیت ہم نے شروع کر دی تھی، جس میں ہم اللہ کے نام الرحمن پر بات کر رہے تھے۔ ہم نے اپنی کلاس کل مکمل کی تھی، ہم ایک مثال دے رہے تھے کہ انسان کو بعض اوقات اپنی زندگی میں مشکلات نظر آتی ہیں، اور جب یہ مشکلات بہت بڑھتی ہیں تو بعض اوقات انسان اللہ سے بدگمان ہونے لگ جاتا ہے۔
اس کے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی تھی کہ ایک بہت گف کارپٹ ہو، پرشین کارپٹ ہو، اور اس میں ایک چونٹی چل رہی ہو، اس کو بظاہر اپنے آس پاس وہ تھریڈز ہنڈرنسز کی شکل میں نظر آتے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے، اور وہ انسان جو اس کارپٹ کو اوپر سے دیکھے گا کھڑے ہو کر کہ اس کارپٹ کا پیٹرن کتنا خوبصورت ہے، اس وقت کی وہ ہنڈرنسز اصل میں آنے والی زندگی کے لیے بہت سے خیر کے راستے کھول رہی ہوتے ہیں۔ تو اسی پیٹرن پہ ہم بات کر رہے تھے، اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کی بہت بڑی پلاننگ کے سامنے، اللہ کی بنائی ہوئی اس دنیا کے سامنے جو ہزاروں سال سے اس وقت کئی انسانوں کو اپنے ساتھ جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھا رہی ہے، اس میں ایک میری یا ایک انسان کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کی قدرت کے سامنے اگر آپ میں سے کسی نے اللہ کی قدرت کے انڈر اللہ کے عرش کے بارے میں جو احادیث آتی ہیں وہ پڑھی ہیں، تو آپ کو کئی مرتبہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کچھ نہیں ہے اس رب کی خلاقی کے سامنے۔ میں اس وقت وہ حدیث تو نہیں مینشن کر رہی، لیکن آپ اس اینٹ اور کارپٹ کے اگزامپل کو اگر ذہن میں رکھیں تو ہم انسان بھی اتنے ہی معمولی ہیں اللہ کی اس کاریگری میں جو اللہ نے اس کائنات میں کی ہے۔ ہم ایک بہت بڑی پلاننگ کا حصہ ہیں۔ اللہ کا کرم کہ اللہ نے بنی آدم کو، جس کا سائز کائنات کے مقابلے میں چیونٹی جتنا بھی نہیں ہے، آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے ہبل ٹیلیسکوپ پر ڈاکیومنٹریز دیکھی ہیں، ابھی پچھلے دنوں جو بلیک ہولز کے بارے میں ساری ڈسکوریز ہو رہی تھیں اور اس کے سارے امیجز سامنے آ رہے تھے، اور جو کچھ فینومینا وہ ڈاکیومنٹری کے اندر ڈسکرائب کر رہے تھے، انسان کو اپنی حیثیت ایز اے انسان نظر آتی ہے۔ انسانوں کی حیثیت اس کائنات کے سامنے چونٹی کے برابر بھی نہیں ہے، پھر بھی اللہ نے اس مخلوق کو جس کو انسان کہتے ہیں، اس کو بنی آدم کا درجہ دے کر ایلیویٹ کیا ہے۔ پلس اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک اور طرح سے ایلیویٹ کیا کہ آپ اور میں صرف انسان نہیں ہیں، مزید اس الرحمن کی رحمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا ہے۔ الحمدللہ کلمہ گو مسلمان آپ اور میں ہیں۔ اتنا بھی اس کا رحم کافی نہیں تھا کہ مزید اس نے اپنی رحمت یہ کی کہ اس نے مسلمانوں کو ایسی گائیڈنس دی ہے جس گائیڈنس کا ان کی زندگی میں ان کی اسپرچویلٹی اور ان کی دنیا کے ہر کمپارٹمنٹ سے تعلق ہے، یعنی کہ قرآن۔ مزید اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اس وقت آپ اور میں یہ رمضان کا وقت، دوپہر کا وقت سو کر نہیں گزار رہے۔ اٹس ایزی ٹو سے کہ سو کر بھی گزارا تو عبادت ہو جائے گی، لیکن جس وقت آپ سو رہی ہیں اور اس کے مقابلے میں آپ قرآن سن رہی ہیں، اٹس انڈرسٹوڈ کہ زیادہ بہتر وقت کس کا گزر رہا ہے، سونے والے کا یا قرآن سننے والے کا۔ تو یہ اللہ کی رحمت اپون رحمت ہے، اور میں نے تو بہت مین آپ کو اینگلز میں سمرائز کر کے بتایا ہے۔ اگر ہم اپنی نعمتوں کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو رب کی رحمت ہمیں کانسٹنٹلی نظر آتی ہے۔ اس سے بڑی اللہ کی کوئی رحمت نہیں ہے کہ اللہ نے زندگی کے بزی ویل میں سے نکال کر مجھے اور آپ کو 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے لیے اپنی کتاب کے سامنے بٹھا دیا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے، اس رحمان کی محبت ہے، اور اس رحمان کی محبت پر ہر مسلمان کو یقین ہونا چاہیے کہ زندگی میں جو کچھ ہوگا اس کا انشاءاللہ فیوچر میں میرے لیے فائدہ ہی ہوگا۔ قرآن اور رحمان کا ایکنالجمنٹ اصل میں میرے اور آپ کے لیے اصل اوریجن اور اصل ہسٹری ہے۔ امام ابن القیم اپنے ایک کوٹ میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو اصل گھر بنایا ہے وہ اصل گھر اصل میں جنت ہے۔ تو زندگی میں آپ اور میں جو بھی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی جو کوشش ہے جو اس وقت ہو رہی ہے، جو گھر سے نکل کر آئے، جو دوپہر کی نیند کو ہم نے سیکریفائس کیا، اور جو وقت سے پہلے ہم یہاں آ کر بیٹھ گئے، یہ بھی اسی گھر کی تیاری کا حصہ ہے۔ امام ابن القیم لکھتے ہیں فَحَيَّ عَلَى جَنَّةِ عَدْنٍ فَإِنَّهَا مَنَازِلُكَ الْأُولَى وَفِيهَا الْمُخَيَّمُ، اس جنت کے گھر کی تیاری کرو جس کے لیے تمہیں اصل میں بنایا گیا ہے۔ وہ جنت کا گھر جس کے باغات ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ تمہارا اصل گھر ہے۔ الرحمن نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ الرحمن نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے امتحان کے لیے۔ گھر ہمارا دنیا نہیں ہے، یہ تو عارضی ٹھکانہ ہے۔ یہ بھی اس رحمان کی رحمت ہے کہ عارضی ٹھکانے کو بھی بہترین شیلٹر کی شکل میں دیتا ہے، عارضی ٹھکانے میں بھی بہترین کھانا، بہترین غذا پرووائڈ کرتا ہے۔ لیکن یہ دنیا ہمارا پرماننٹ گھر نہیں ہے۔ ہمارا پرماننٹ گھر کیا ہے؟ جنت۔
وہ جو آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو ہمارے والدین کو دی گئی تھی. علماء کہتے ہیں آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جو جنت دی گئی تھی جب ان کو رکھا گیا تھا دنیا میں بھیجنے سے پہلے، وہ تھی جنت الابتلا. یعنی کون سی جنت تھی؟ آزمائش کی جنت تھی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کا حصہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ وہاں رکھے گا اور پھر وہ سارے پروسیسز، وہ پروسیجرز ہوں گے اور اس کے بعد اللہ ان کو امتحان کے طور پر دنیا میں بھیج دے گا. جو آدم علیہ السلام کی جنت تھی وہ جنت الابتلا تھی، امتحان کی جنت تھی. لیکن آج آپ اور میں جس جنت کی کریونگ میں دنیا میں کوشش کرتے ہیں اور جس جنت میں اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ پہنچیں گے، وہ جنت جنت الابتلا ہوگی یا جنت الخلد ہوگی؟ وہ جنت الخلد ہوگی. اس میں ہم ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جو اللہ کی رحمت سے اس جنت میں پہنچ گیا اس کا وہاں کوئی امتحان نہیں لیا جائے گا. ہمارا امتحان اس دنیا کی زندگی تک ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ نے ہمیشہ کی جنتیں رکھی ہیں. لیکن انسان کیا نقصان کرتا ہے کہ انسان اس رحمان کی اس آزمائش کو، جو اللہ نے اصل میں جنت کے لیے مجھے اور آپ کو دنیا میں مشکلات دی ہیں، ہم اس دنیا میں ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، دنیا کی نعمتوں میں گم ہو جاتے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے اس رحمان کو بھولنے لگ جاتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے اور اس وقت اللہ کی رحمت سے وہ قرآن ہماری زندگی میں غور و فکر کی پوزیشن پر موجود ہے اور ہم اس پر غور کرتے ہوئے اپنے جنت کے گھر کی تیاری کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے 99 نام جو ہمیں احادیث سے پتہ چلتے ہیں، جن کے لیے کہا گیا کہ ان کو دعا کے ساتھ مانگو تو دعا کی قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اللہ کے 99 نام میں سے صرف 2 نام ایسے ہیں بہت سے علماء کے مطابق جو انسانوں کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے صفات کے طور پہ. جیسے کوئی انسان بہت جنرس ہو تو عرب اس کو کہتے ہیں آپ بہت کریم انسان ہیں. اللہ کا نام بھی الکریم ہے. کریم اللہ کی صفت ہے، the most generous one. کوئی انسان بہت زیادہ جنروسٹی کا، بینوولنس کا عمل کرنے والا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کہ بڑا کریم انسان ہے. کوئی انسان بہت مرسیفل ہو، بات بات پر اس کو رونا بھی آئے، لوگوں کی مدد بھی کرے، سمپتھی کے ساتھ ساتھ ایمپتھی بھی اس کے اندر ہو، تو عرب کہا کرتے تھے، عرب کہتے ہیں بڑا رحیم انسان ہے. لیکن 2 نام ایسے ہیں جو علماء کہتے ہیں کہ انسانوں کے لیے کبھی استعمال نہیں کیے گئے، نہ کبھی استعمال کیے جائیں گے. ان میں ایک ہے اللہ اور ایک ہے الرحمن. ہاں، الرحمن انسانوں کے لیے ایز اے نام استعمال ہو سکتا ہے جب اس کو لکھا جائے اور اس کو بولا جائے عبد الرحمن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق پسندیدہ ناموں میں ایک نام عبد الرحمن ہے. تو اگر آپ میں سے کسی کو شوق ہو اپنے بیٹے کا، اپنے پوتے کا، اپنے کسی ریلیٹو بچے کا، بیٹے کا نام رکھنا ہو، عبد الرحمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق پسندیدہ ناموں میں سے آتا ہے. الرحمن کا آپ کو میں نے کل روٹ ورڈ بتایا تھا، راہ میم ہے. 57 ٹائمز الرحمن قرآن میں آیا ہے. اسی رحمان کے روٹ ورڈ سے، راہ میم سے، اللہ کا ایک اور نام الرحیم بنتا ہے. الرحیم قرآن میں 114 ٹائمز آیا ہے. ان دونوں کا ایک ہی روٹ ورڈ سے بننا، لیکن ان دونوں کے مفہوم میں کیا فاصلہ اور کیا فرق ہے، اگر میں بہت سمپل آپ کے سامنے بات رکھوں تو صرف 2 چیزیں ذہن میں رکھیے، منیمم 2 چیزیں. دا ڈفرنس بٹوین الرحمن، دا ڈفرنس بٹوین الرحیم. الرحمن جس کے لیے آپ کہتی ہیں بہت مہربان، اور الرحیم ہم اردو میں کیا ترجمہ پڑھتے ہیں؟ بار بار رحم کرنے والا. کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ پہلا فرق، علماء کہتے ہیں بیسیکلی الرحیم ہونا، رحیمن ہونا اللہ کی ایٹریبیوٹس میں، صفات میں سے ایک صفت ہے. اللہ رحیم ہے اپنی صفات کے پوائنٹ آف ویو سے، اپنی صفت کے پوائنٹ آف ویو سے. صفتن قائمن، ایسی صفت جو اللہ کے ساتھ رہتی ہے. جبکہ جو اللہ ہے کا نام الرحمن ہے، یہ اللہ کی ہستی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. دیکھیں اللہ کی جب ہم صفات کا ذکر کرتے ہیں تو ایمانیات، عقیدہ، ہمارا کریڈ،
اس بات کو بالکل واضح کرتا ہے کہ جب آپ کو مثال دینے کے لیے کوئی بھی چیز سمجھائی جائے گی کہ دیکھیں اگر اللہ کی صفت رحیم ہے اور اللہ کی ہستی رحمان ہے اور آپ کو مثال میں کوئی بھی دوسری چیز بتائی جائے گی، اس کا کوئی کمپیریزن اللہ کی ذات سے بالکل نہیں ہوگا۔ ہم انسانوں کی عقل لمیٹڈ ہے، ہم انسان اس صرف دنیا کی ڈائمنشن تک سوچ سکتے ہیں، تو ہمارے لیے دنیا کی ایگزامپل جو ہیں وہ بعض اوقات بہت ریلیٹیبل ہوتی ہیں، اسی لیے صرف میں آپ کو یہ ایگزامپل دے رہی ہوں، ادروائز اس ایگزامپل کا اللہ سے ریلیشن شپ کوئی نہیں بنتا۔ ایک عقیدہ پڑھنے والا اسٹوڈنٹ، ایمانیات پڑھنے والا اسٹوڈنٹ، ایک وہ اسٹوڈنٹ جو قرآن کو غور و فکر سے ڈیپتھ کے ساتھ پڑھنا چاہ رہا ہے، وہ اپنے ذہن میں ہمیشہ اس بات کو رکھے کہ اللہ کے ساتھ آپ کسی ہستی کو ریلیٹ نہیں کر سکتے، نو کمپیریزن ایٹ آل، صرف سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے۔ میں آپ سے کہوں، آپ نے میک اپ بہت اچھا کیا ہے، آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں ڈیو ٹو میک اپ، از اٹ این ایڈجیکٹو؟ آپ میک اپ کی وجہ سے اچھی لگ رہی ہیں، تو آپ کا میک اپ کی وجہ سے خوبصورت لگنا یہ آپ کی ایک کوالٹی ہو گئی، صفت ہو گیا، صحیح؟ میں آپ سے کہوں آپ کا کمپلیکشن بہت پیارا ہے، اب یہ آپ کی صفت ہے یا یہ پارٹ آف یور پرسنالٹی ہے؟ پارٹ آف یور پرسنالٹی، بات کلک کر گئی؟ ٹھیک ہے، تو جب آپ اب ریلیٹیبل نہیں ہے، میں نے ابھی سے بتا دیا، لیکن صرف ہمیں اب یہ ایگزامپل سے فوراً سمجھ آ گیا، آپ کا میک اپ کر کے خوبصورت لگنا ول بی یور ایڈجیکٹو، کہ آپ نے اس وقت آپ اچھی لگ رہی تھی، آپ کو کسی نے کہا بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، بٹ جو چیز آپ کے ساتھ لنگر آن کرے گی، جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گی، جو آپ کے ساتھ پرسسٹنٹلی موجود رہے گی، جس میں دوام ہوگا، وہ آپ کی ہستی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ آپ کا کمپلیکشن بہت اچھا ہے، سمجھ آ گئی؟ سو پہلا ڈفرنس جو علماء بتاتے ہیں رحیم اور رحمان میں، وہ کہتے ہیں رحیم ہونا اللہ کے بعض ایکشنز کو، اللہ کی بعض صفات کو ایٹریبیوٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اللہ کا رحمان ہونا دس از Allah's نیچر، اللہ اپنی نیچر میں رحم کرنے والا ہے، اللہ اپنی نیچر میں، اللہ ہستی میں محبت کمپیشنیٹ رکھنے والا ہے، کیئرنگ رب ہے، بہت زیادہ محبت کرنے والا رب ہے۔ دوسرا ڈفرنس جو آپ کو یاد رکھنا ہے، یعنی رحمان کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ رحمان اللہ کی ایسی صفت ہے جو قائمتن بذاتہ، اس کی ذات کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ پرماننس کے ساتھ موجود رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا ڈفرنس ہے اللہ رحمان ہے تمام مخلوقات کے لیے، اللہ رحمان ہے تمام مخلوقات کے لیے، جو قرآن میں آتا ہے الرحمن علی العرش استوى، الرحمن وہ ہے جو اپنے عرش پر متمکن ہوا، اپنے عرش پر اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ وہاں پر موجودگی ہے، یہ ہے اللہ کا رحمان ہونا ہر مخلوق کے لیے، اللہ ہر مخلوق کے لیے رحمان ہے۔ لیکن رحیم کی صفت، اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو اللہ نے اس کو مومنین کے لیے فکسڈ رکھا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ مومنین کے ساتھ بہت بار بار معاف کرنے والا ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ان میں سے ایک حصے کو دنیا پہ بھیجا، باقی 99 حصے اللہ نے اپنی رحمت کے سٹور کر کے رکھے ہیں، اور میجورٹی علماء کے مطابق یہ رحمت کے حصے تمام کے تمام آخرت میں روز محشر میں مومنین کے حصے میں آئیں گے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، تو یہ دو ڈفرنس ہیں جو آپ کو رحمان اور رحیم میں اسکالرز بتاتے ہیں۔ اب آپ سوچیں، مکی صورت ہے، وہ واحد صورت ہے جو اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے، اور اللہ کا نام بھی وہ سلیکٹ کیا گیا ہے جو اللہ کی ہستی کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ وہ قریش جو اللہ کے بندوں پر ظلم ڈھا رہے تھے، وہ قریش جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کانسٹنٹلی مذاق اڑا رہے تھے، وہ قریش جو کانسٹنٹلی الزام لگا رہے تھے کہ قرآن جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی بنا کر لوگوں کے سامنے وحی کے طور پر ریپرزینٹ کر رہے تھے، یہ قریش کانسٹنٹلی الزام لگا رہے تھے کہ یہ اللہ کے رسول نے، محمد نے کسی بھی انسان سے سیکھا ہے۔ یہ وہ قریش ہیں جو کانسٹنٹلی مذاق میں مسلمانوں سے پوچھ رہے تھے یہ رحمان کیا ہوتا ہے، وَمَا الرحمن،
اور یہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ انشاءاللہ جب obviously میں یہاں بہت تفصیل سے بہت سی چیزیں نہیں بتا سکتی ہوں، لیکن جب آپ قرآن کہیں پڑھیں گے جا کے تو آپ کو پتا چلے گا اصل میں پوچھنا چاہیے تھا وَمَن رحمان، من کے ساتھ کہ رحمان کون ہے، مگر یہ ریڈیکیول کرنے کا اتنا ایکسٹریم اینگل اڈاپٹ کرتے تھے کہ یہ وہ لیٹر استعمال کرتے تھے، وہ لفظ استعمال کرتے تھے جو کہ لیونگ آبجیکٹس، عاقل مخلوقات کے لیے استعمال بھی نہیں ہوتا عربی میں. مر رحمان، یہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ یہ ان کا انداز تھا قریش کا، نفرت بھرا، مذاق اڑانے والا، ڈیگریڈ کرنے والا، اور اللہ کے کلام کی حیثیت کو بار بار ڈاؤن ٹراڈن چیز کے طور پر ریپرزینٹ کرنے والا، نعوذ باللہ. اس قریش کی قوم کو مکی صورت ان کے جواب میں دی جا رہی ہے جب وہ پوچھتے تھے رحمان کون ہے. تو اللہ نے صورت ایسے نہیں شروع کی اس گناہگار یا آپ جو بھی کہنا چاہیں جاہل قریش کے لیے، جاہل عرب کے لیے. الجبار علم القرآن، اللہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا الجبار، تاکہ ان کو وہی احساس ہو جاتا کہ یہ بات کس سے کر رہے ہیں، مذاق کس کے حبیب کا اڑا رہے ہیں، کس کو اس وقت جو ہے وہ ڈینائی کر رہے ہیں. اللہ نے اس طرح بات شروع نہیں کی، اللہ نے الرحمن کر کے بات شروع کی. دیر از اے ہیوج لیسن اسی پوائنٹ پر تمام مسلمانوں کے لیے. وہ تمام مسلمان جو قرآن کا انٹروڈکشن کسی بھی انسان کو دینا چاہتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ نان مسلم ہے. بعض اوقات ہم نان مسلمز کے لیے پھر بھی کافی اکوموڈیٹنگ ہوتے ہیں. ہمیں ہوتا ہے کہ ایک نان مسلم کلمہ پڑھ لے گا ہمیں بہت ریوارڈ ملے گا، اور یقیناً بہت ریوارڈ ہے. بعض اوقات کوئی بہت گناہ گار مسلمان ہو، اس کو ہم قرآن کی تعلیم دینا چاہیں تو ہم اسی طرح کے نام بتاتے ہیں. اللہ الحسیب ہے، بہت سخت حساب لیتا ہے. اللہ الجبار ہے، دیکھنا بہت سخت تمہارے ساتھ حساب کتاب کا معاملہ کرے گا. اللہ عادل ہے، اللہ عدل لینے پر آئے گا تو پھر تم کہاں بچ کر جاؤ گے. یہاں مقابلے میں کوئی مسلمان نہیں ہے جس کو شان نزول کے پوائنٹ آف ویو سے یہ صورت دی گئی. مقابلے میں قریش تھے، اور قریش کو کس محبت سے قرآن دیا گیا؟ الرحمن علم القرآن. اگر آپ نے کسی کو قرآن کا انٹروڈکشن کرانا ہے تو علماء کہتے ہیں دس سورہ رحمان از ون آف دا انڈیکیشن. جیسے ہم نے اس کی بلیسنگ میں دیکھا تھا، پبلک میں جو قرآن تلاوت کیا گیا تھا، کئی آیتیں کئی صورتیں آ چکی تھیں، لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو صورت سلیکٹ کی تھی وہ سورۃ الرحمن تھی. تو اگر آپ نے لوگوں کو دین کی طرف لانا ہے تو اللہ کی محبت کا اینگل ان کے سامنے ریوائیو کیجئے، ان کو اللہ کے شان رحیمی کا ضرور بتائیے. دوسری چیز، جب اللہ نے الرحمن کہہ کر بات شروع کی ہے تو جو لوگ بھی قرآن آگے پہنچائیں گے، بعض اوقات ضروری نہیں ہوتا کہ آپ مائک سامنے رکھ کے بیٹھ جائیں. آپ کا کیا خیال ہے میں گھر جاؤں گی، لاؤنج میں مائک رکھوں گی اور اپنے بچوں سے اور اپنے ہسبینڈ سے کہوں گی چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اب سب لوگ میری بات سنیں. آپ کا اور میرا قرآن پہنچانا، قرآن پہنچایا جاتا ہے کئی اینگل سے. آپ اور میں چلتے پھرتے مبلغ ہیں، اور گھر والوں کو ہمارے درس نہیں اچھے لگتے، گھر والوں کو ہمارے لیکچرز اور ٹاکس نہیں اچھی لگتی. ہم سب قرآن پہنچانے والے ہیں. ہم میں سے ایک ایک جو یہاں سے سن کے جا رہا ہے، آپ آگے قرآن کی ریپرزینٹیٹو ہیں. جب آپ قرآن کی ریپرزینٹیٹو ہیں اور ایک قدم آگے بڑھ کر آپ میں سے جو ٹیچرز ہیں، یہ بات ہمیشہ زندگی میں اپنے پلو سے باندھ کے رکھیے گا کہ اگر آپ نے قرآن پڑھانا ہے یا قرآن کا کوئی بھی سبجیکٹ پڑھانا ہے، غصے سے نہیں پڑھایا جاتا، ڈانٹ کر نہیں پڑھایا جاتا، کسی کو ریڈیکیول کر کے اس کو قرآن کی تعلیم نہیں دی جاتی. اس کے گناہوں کا بار بار اس کے سامنے تذکرہ کر کے اس کو قرآن کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. آپ محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اور دعا کے ساتھ قرآن پڑھانے والوں کو اپنے طرف سے لوگوں کو اس کلام کی طرف لے کر آنا ہے. دس از دا ہیوج لیسن جو مفسرین سورۃ الرحمن سے اس جگہ پر نکالتے ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بری سے بری قوم بھی ذہن میں لے آئیں تو سب بری قوموں کے اندر قریش کے وہ کفار اور مشرکین سامنے تھے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نرمی رکھنے والے شخص، صادق اور امین کے لقب دینے والے شخص کی بات کو بھی ڈینائی کر رہے تھے. بہترین وحی کے کلائمیکس والے قرآن کو بھی ڈینائی کر رہے تھے. اللہ نے ان کے ساتھ بھی سختی سے بات نہیں کی. اللہ نے ان کو بھی جو تعلیم دی وہ بہت نرمی کے ساتھ تعلیم دی. تو یاد رکھیے آپ کے اور میرے سامنے تو 99% مسلمان ہیں.
اپنے بچوں کو جب آپ قرآن سکھانا چاہیں، اپنے بچوں کو جب آپ نماز پڑھنا سکھانا چاہیں، چیخو پکار، آپ نیچے کھڑی ہیں لاؤنج میں اور وہیں سے آواز لگاتی ہیں تاکہ بچے کو فرسٹ فلور پر آواز آ جائے، زور سے نام لیتی ہیں، میں بولوں مائک پہ تو آواز کہاں تک جائے گی، اور 6 دفعہ بولتے ہیں ابھی تک نماز نہیں پڑھی، جلدی اٹھو۔ مجال ہے جو تم کبھی نماز پڑھ لو وقت پہ۔ ہوتا کیا ہے، ڈانٹ ڈپٹ ڈانٹ، ڈسپلن کرنا الگ ہوتا ہے لیکن الفاظ کا سلیکشن الگ ہوتا ہے۔ بعض اوقات بعض ٹیچرز یہ کہتے ہیں کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈسپلن کرنے کے لیے ذرا سختی استعمال کرتے ہیں۔ نہ اولاد، نہ آپ کا اسٹوڈنٹ، نہ آپ کا کوئی بھی رشتہ آپ کی ڈانٹ ڈپٹ سے اور آپ کی بد اخلاقی سے اسلام کو اڈاپٹ نہیں کرنے والا۔ وہ اسلام کو اڈاپٹ کریں گے آپ کی نرمی سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کی پلیزنٹ پرسنالٹی سے، اور آپ کے ان کو کانسٹنٹلی محبت اور خلوص کے ساتھ دعوت دینے سے۔ ورنہ ہوگا کیا کہ وہ شکل آپ کو دین کی نظر آئے گی معاشرے میں کہ لوگ دین کے نام سے پٹ آف ہو جائیں گے، لوگوں کو دین کے نام سے ہی اینگزائٹی اٹیکس ہونے شروع ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کے ذہنوں میں کوئی فوبیا ہوگا بچپن کا، جس سے ان کو لگے گا کہ ہمیں تو وہ مار، وہ ڈانٹ، وہ غصہ یاد آ جاتا ہے جو ہمیں پڑا کرتا تھا۔ یہ مزاج آہستہ آہستہ ختم کرنے ہوں گے، اور ایجوکیشن، علم، قرآن کا علم، قرآن پر غور و فکر اس کو پھیلائے گا۔ قرآن کا حافظ بنایا جائے اور بچوں کو مارا جائے، there is no point of it۔ آپ بچوں کو الٹیمیٹلی قرآن سے، عمل سے دور کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے اس مقام پر ایک بڑی خوبصورت یہ تعلیم دی ہے۔ آپ جس کو دین سکھانا چاہتے ہیں، سبق کیا ہے، کیسے سکھائیں گے؟ محبت سے۔ آپ کا بچہ چاہے 18 سال کا ہے یا 25 سال کا ہے، یا آپ کا بچہ 4 سال کا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے، میں نے اگین پہلے بھی کہہ دیا، وی ہیو ٹو کیپ دا بیلنس۔ میں ڈسپلن کرنے سے منع نہیں کر رہی، بٹ ڈسپلن کرنے میں بچے کی سیلف ریسپیکٹ کو آپ نے وائلیٹ نہیں کرنا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گی اللہ آپ کی زبان میں، آپ کی گفتگو میں، آپ کے الفاظ میں خود بخود اثر ڈالیں گے۔ تو اللہ کا کلام اللہ نے قریش کو دیا الرحمن کے ساتھ۔ الرحمن کے عربی زبان میں کئی میننگز کیے جا سکتے ہیں، بٹ اگین میں یہاں پر منیمم آپ لوگوں کو فلیور دینے کی کوشش کر رہی ہوں، تاکہ آپ کا یہ جو قرآن کا تفکر کی کلاس ہے، اس کے اندر آپ اپنے ساتھ کچھ ایسا علم لے کے جائیں کہ جو آپ کے ساتھ باقی 11 مہینے بھی رکا رہے، آپ کو ذہن میں رہے، آپ کو جب مشکل آئے آپ کو رحمان کی یہ 2 صفات یاد آئیں۔ رحمان کی 2 صفات اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اگر میں اس کو پہلی صفت کو سٹارٹ ایسے کروں بجائے سے کہ میں آپ کو عربک میں ڈیفینیشن بتاؤں، I will simplify it۔ ہم انگریزی میں رحمان کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ مرسیفل، مرسیفل کرتے ہیں نا۔ جب آپ کہتی ہیں مرسیفل، رحمان، رحمیم، رحم سے ہے، رحم کرنے سے، تو انگریزی میں مرسی کے میننگز کیا ہوتے ہیں؟ کوئی پولیس والا ہے، وہ فائن کر رہا ہے، آپ کہیں پلیز ہیو مرسی، میرا فائن نہیں کریں۔ آپ نے اپنی امی کی وہ پلیٹ توڑ دی جو ان کے جہیز کی تھی، جس کو انہوں نے 30 سال سے الماری میں سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ آپ کتنا بھی کہتی تھی اماں میں یہ پلیٹ نکال لوں، نہیں نہیں، اور ہزاروں ڈنر سیٹ ہے، اماں اس کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی۔ پہلے امائیں ایسی ہوتی تھی نا، اب امائیں ایسی نہیں آتی، آج کل آ نہیں رہی ایسی امائیں۔ اچھی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں، پہلی امائیں بھی اچھی تھیں الحمدللہ، آج کل کی امائیں بھی اچھی ہیں، بٹ پہلی زیادہ اچھی تھیں۔ بہرحال میں صرف ایگزامپل دینے کے لیے بتا رہی ہوں، بیکاز مجھے ہمیشہ یہ ایگزامپل اس پوائنٹ پر یاد آتی ہے۔ آپ کی اماں کی فیوریٹ جہیز کی ڈنر سیٹ کی پلیٹ تھی، آپ نے شوق میں، آپ کی فرینڈ آئی، آپ نے کہا میں یہی نکالوں گی، آپ نے نکالی اور نکال کے استعمال کی، اور رکھتے رکھتے کیا ہوا؟ ٹوٹ گئے۔ اب اماں سے آپ کہتی ہیں اماں مجھ پر رحم کریں، معاف کر دیں مجھے۔ تو مرسی کے میننگز انگریزی میں اگر ہم اس کو آسان زبان میں اردو میں سمجھاؤں، وہ ہستی جو آپ پر پوری قابض آ سکتی ہے، آپ کو پورا پنش کر سکتی ہے، اتھارٹی رکھتی ہے آپ پر، لیکن اپنی محبت کے اینگل سے آپ کو معاف کر دیتی ہے۔ یہ ہوتا ہے مرسیفل۔ رحمان رب جو پوری طاقت رکھتا ہے، اپنی اتھارٹی رکھتا ہے کہ ہمیں سزا دے، لیکن اس کی محبت کا ایلیمنٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری ہر غلطی پر آسمان سے تھنڈر بال نہیں پھینک دیتا، ہماری ہر غلطی پر، ہمارے ہر گناہ پر
کوئی زلزلہ آتا ایسا نہیں ہے کہ ہم زلزلے سے جو ہے وہ شیور کرنے لگ جائیں. ہماری غلطیوں پر، ہماری کانسٹنٹ غلطیوں پر کوئی زمین میں سنک ہول نہیں بن جاتا کہ سنک ہول بنے اور ہم پورے کے پورے اس میں غائب ہو جائیں. سنک ہول بنتے ہیں دنیا میں، اور اب تو بہت فریکوینٹلی بنتے ہیں، بیکاز دنیا نے اب پولوشن اتنی پھیلا دی ہے کہ سنک ہول میں پورے پورے گھر اور پوری پوری سڑکیں تباہ ہو جاتے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کے اوپر کوئی ایسا سنک ہول نہیں بناتا کہ آپ اور میں اس کے اندر پورے کے پورے غرق ہو جائیں. تو ایک کانوٹیشن کیا ہے؟ وہ رب، وہ رحمان رب کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ سزا دینے کی پوری اتھارٹی رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، لیکن رحم کرتا ہے. ہم اردو کی کتابیں پڑھتے ہیں، آپ میں سے جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں، آپ اکثر جملہ پڑھتے ہیں، کسی فوج نے کسی علاقے پر حملہ کیا اور سپاہیوں نے کسی پر کوئی رحم نہ کیا. نارمل اردو کانوٹیشن جو ہمیں سمجھ آتی ہے، یعنی وہ اتھارٹی میں تھے کہ وہ اٹیک کریں اور پھر انہوں نے اس کا پورا بھرپور فائدہ بھی اٹھایا. تو رحمان ایک میننگ، ایک کانوٹیشن رحمان کی یہ ہے کہ آپ پورا اللہ کو ایسا سمجھیں کہ اللہ قادر ہے، اللہ اتھارٹی رکھتا ہے، اللہ میرے ہر گناہ پر مجھے سزا دے سکتا ہے، لیکن وہ اپنی محبت کی وجہ سے، اپنے کمپیشن کی وجہ سے، اپنے رحم کی وجہ سے ایسا نہیں کرتا. دوسرے میننگز جو کہ آپ کو رحمان میں یاد رکھنے ہیں، وہ دوسرے میننگز یہ ہیں جو اگر آپ پیورلی عربک کانوٹیشن میں سمجھیں تو رحمان کا یہ دوسرا میننگ، اگر ہم را ہا میم پر فوکس کریں، را ہا میم، رحمہ اسی سے بنا ہے ایک آرگن جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں رکھا ہے، جس کو آپ ووم کہتے ہیں، یوٹرس کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ووم عورتوں کو دیا ہے، یہ ایک ہلکی سی اگین گلمپس ہے عورت کے اندر ووم کے ذریعے اس کی ایک ایموشنل سٹرینتھ، محبت والی بہت زیادہ ہونا. ہلکا سا گلمپس ہے تاکہ انسانوں کو اپنی دنیا کی لمیٹڈ عقل کے مطابق اللہ کی شان رحیمی سمجھ آئے. اللہ رحمان ہے کیسے؟ میں آپ کو اگین صرف ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کے لیے ماں کی مثال دے رہی ہوں. ماں کی غذا پر، جب ماں پریگننٹ ہوتی ہے جب عورت، تو اسی عورت کی غذا پر بچہ ڈیولپ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے. بچہ کانسٹنٹلی ماں کو، جیسے جیسے بچہ گرو ہوتا ہے ووم میں، بچہ کانسٹنٹلی ماں کو ککس لگاتا رہتا ہے. بچے کی وجہ سے جیسے جیسے پریگننسی آگے بڑھتی ہے، ماں کی سلیپ لیس نائٹس بڑھتی جاتی ہیں. آپ کے لیے کبھی کبھی چلنا پھرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. بعض خواتین کو مارننگ سکنس بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر آپ اپنے، اور میں اس کو شارٹ کر دوں، آپ آ جائیں ڈیلیوری کے اوپر. ایپیڈورل کی بات نہیں ہو رہی ہے اس وقت. نارمل ڈیلیوری جب آپ لیبر پین لیتے ہیں تو جو ڈیلیوری کا پروسیس ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے؟ جتنی مائیں بیٹھی ہیں، زندگی موت کا معاملہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اٹس آلموسٹ جیسے آپ کئی دفعہ آپ کو محسوس ہوا ہوگا، اگر آپ میں سے کسی نے لیبر پینز کو محسوس کیا ہے اور آپ نے ایکسپیرینس کیے ہیں کہ ہر دفعہ ہر لیبر پین پر جیسے جیسے وہ پین بڑھتا ہے، ایسے لگتا تھا کہ آپ کی سانس اب رکی اور اب رکی. تو عورت حقیقت میں زندگی اور موت کی کشمکش سے گزرنے کے بعد بچہ ڈیلیور کرتی ہے اللہ کی رحمت سے. جب بھی اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے ڈیلیوری کے اندر یا نفاس کے اندر، جو پوسٹ ڈیلیوری بلیڈنگ ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس کو شہادت کا درجہ دیا جاتا ہے. یقیناً شہادت کے کئی درجے ہیں، لیکن ایک عورت کی ڈیلیوری کے دوران یا اس کے نفاس کے پیریڈ کے دوران اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کو شہادت کا درجہ ملتا ہے. یہ وہ ماں کی سب چیزیں ہیں جو وہ تکلیف اٹھاتی ہے. یہ تو ماں ہے نا، انسان ہے، ظاہری بات ہے ہم مخلوقات سے مقابلہ اس وقت کر رہے ہیں. جب ماں اتنی تکلیف اٹھاتی ہے، آلموسٹ آپ نے اور میں نے اپنی اپنی ماؤں کو سوچیں، اپنے بچوں کو نہیں سوچیں. جب اپنے بچوں کو سوچتے ہیں تو بچے کا ذہن میں خیال آتے ہی بڑا غصہ آتا ہے، کتنا میں نے احسان کیا، احسان فراموش. پانی کے گلاس بھی دلا کے دیتا سحری کے بعد، افطاری کے بعد اگر میں کہتی ہوں بیٹا ایک گلاس پانی لا دو، وہ کہتا میں خود صوفے پہ گرا ہوا ہوں، ہمت ہی نہیں ہو رہی. اپنے بچے کا مت سوچیں، اپنی ماں کا سوچیں. جب آپ اپنی ماں کا سوچیں گی تو انشاءاللہ آپ کو بھی یہاں سے جا کر ہو سکتا ہے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اماں کی یاد آئے اور آپ اماں کو فون کھڑکا دیں. جن کی مائیں حیات ہیں، جنت کے دروازے ماں باپ کے ذریعے کھلے رہتے ہیں. جن کی اللہ کے پاس چلی گئیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے، اور یاد رکھیے کہ آپ ان کا بہت بڑا صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں.
آپ کی ہر نیکی آپ کے والدین کی قبر میں انشاءاللہ نور کے کئی پہاڑ روشن کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کی اور میرے لیے انسینٹیو ہے. ہمیں اللہ کا رحمان ہونا ہر جگہ امید دیتا ہے. آپ نے اپنے بچے کو نہیں سوچنا، آپ نے اپنی ماں کو سوچنا ہے. آلموسٹ آپ کی وجہ سے آپ کی اماں زندگی سے ہاتھ دھوتے دھوتے بچیں، اور ہماری سب اماؤں نے ایپیڈیورل نہیں لگوائے تھے، ہماری سب اماؤں نے نارمل ڈیلیوریز کی ہیں. ہماری وجہ سے یہ حال تھا. کوئی آپ کے ساتھ یہ معاملہ کرے کہ آپ اس کی وجہ سے زندگی موت کی کشمکش میں آئے، ناٹ فرام دا اینگل آف اولاد اینڈ مدر، کسی بھی انسان کی وجہ سے ایسی پوزیشن پر آپ آ جائیں کہ آپ مرتے مرتے بچیں، کبھی آپ اس انسان سے محبت کر سکتے ہیں؟ آپ کو اس انسان سے کبھی محبت نہیں ہو سکتی. میں اس وقت چائلڈ مدر ریلیشن شپ کے علاوہ بات کر رہی ہوں. لیکن یہ ماں کے اندر جو اللہ نے وومب رکھا ہے، جو اللہ نے یوٹرس رکھا ہے، جو اللہ نے رحم رکھا ہے ماں کے اندر، یہ اس رحم کی آپ کو خاصیت نظر آتی ہے کہ وہ بچہ جو ڈیلیوری کے ٹائم پر آلموسٹ اماں کو مارنے والا ہو جاتا ہے، وہ بچہ گود میں لے کر ماں اس کو نفرت سے دور پھینکتی ہے یا سینے سے لگا لیتی ہے. یہ ہے اس رحم کا ایک ہلکا سا گلمس جو اللہ نے ہر عورت کے اندر ووم کی شکل میں رکھا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے جو اللہ نے دکھائی ہے. جتنا ماں، اب بچے کو آپ سوچیں، کسی کی سرجری ہوتی ہے تو 6 سے 2 مہینے لگتے ہیں اس کو ریکور ہوتے ہوئے. اماں نے بچہ ڈیلیور کیا، کتنی لیو ملتی ہے آپ کو؟ اب آپ صرف بستر پر لیٹی رہیں گی، دا لگژری، کھانا آئے گا ٹرے میں 3 ٹائمز مزے سے، آپ کے پاس کوئی بیٹھے گا بس باتیں کرے گا، آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا. عورت ادھر بچہ ڈیلیور کرتی ہے، ادھر وہ انرجیٹکلی کھڑے ہو کر اپنے بچے کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ماں کئی سال تک، ایون اگر میں یہ کہوں کہ شاید زندگی بھر تک، ماں اپنے بچے کے لیے گیونگ اینڈ پر ہوتی ہے. زندگی بھر تک از دا رائٹ ورڈ. ماں کانسٹنٹلی گیونگ اینڈ پر ہوتی ہے اور اولاد ریسیونگ اینڈ پر ہوتی ہے. کانسٹنٹلی. یہ ہے ماں کی محبت، کمپیشن، لو. یہ رحمان کے لفظ کی دوسری کونوٹیشن ہے. کئی احادیث سے پتہ چلتا ہے اور کئی احادیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کئی گنا زیادہ ماں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. یہ ماں کی ہستی تو اللہ نے ہمیں ایک صرف گلمس کے طور پر دکھائی ہے. اللہ رحمان کیسے ہے؟ اللہ کانسٹنٹلی گیونگ اینڈ پر ہے. اللہ کو نہ میری عبادت چاہیے، اللہ کو نہ میری نمازیں چاہیے، نہ اللہ کو میرا نیک ہونا چاہیے. جو نیک ہوتا ہے، جو عبادت کرتا ہے، جو اللہ کے راستے میں سیکریفائس کرتا ہے، کس کے لیے کرتا ہے؟ اپنے لیے کرتا ہے. اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو میری کسی عبادت کی حاجت نہیں ہے. اللہ کانسٹنٹلی گیونگ اینڈ پر ہے. آپ اللہ کو ایز اے رحمان سوچیں تو زندگی میں جتنی نعمتیں ہیں آپ سوچئے گا کہ اللہ نے آپ کو ہر نعمت دی ہے، کانسٹنٹلی گیونگ اینڈ پر ہے. تو اللہ ہمیں دوسرے میننگز میں بتا رہی ہوں، اللہ ہمیں کانسٹنٹلی نعمتیں دیتا ہے. اللہ ہماری نافرمانی پر ہماری پکڑ نہیں کرتا. مائیں بھی ایسے نہیں کرتی. مائیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو تو 90% اگنور کر دیتے ہیں. اللہ کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو کانسٹنٹلی آپشنز دیتا ہے. اور تیسری چیز، بالکل جیسے ماں اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے، اللہ اپنے بندے کی کانسٹنٹلی حفاظت کرتا ہے. یہاں تک کہ اللہ اس وقت بھی ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے جب ہم اپنے آپ سے غافل ہوتے ہیں. آپ بچی نہیں ہیں، لیٹ سے آپ 30-35 سال، 40 سال، 50 سال کے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر انسان چاہے وہ کسی بھی ایج بریکٹ میں ہے، جب وہ رات میں سو جاتا ہے آپ اور میں اپنے آپ سے غافل ہوتے ہیں. لیکن ہمارا بلڈ سرکولیشن، ہمارے سسٹم، ہمارے لمز، ہمارے آرگنز، ہمارا جسم، ہمارا ذہن سب کیسے زندہ رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے، اللہ رحمان ہوتے ہوئے اس کو تھامے ہوئے ہوتا ہے. یہ ہے اللہ کی شان رحیمی جو رحمان میں نظر آتی ہے. حدیث قدسی آتی ہے صحیح بخاری میں، لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش. جب اللہ نے مخلوقات کی تقدیر بنائی، جب اللہ نے انسانوں کی تقدیر بنائی، یعنی اللہ نے جب انسانوں کی تقدیر کو کتاب میں لکھا،
اور یہ کتاب اللہ کے عرش پر موجود ہے. تو اللہ نے اس مخلوقات کی تقدیر میں اپنے لیے ایک پرنسپل لکھا. حدیث قدسی ہے یہ. کیا پرنسپل لکھا اللہ نے؟ ان رحمتی غلبت غضبی، یقیناً میری رحمت میرے غصے پر حاوی آ جاتی ہے. My mercy prevails over my wrath. اللہ کا رحم اللہ کے غصے پر حاوی آ جاتا ہے. اور اللہ نے ماں کی شکل میں صرف مجھے اور آپ کو ہلکا سا گلمپس دکھایا ہے اپنی شان رحمت کا، کہ ماں ہمیشہ گیونگ اینڈ پر ہوتی ہے. ہم انسان اللہ سے غافل ہوتے ہیں، ہم انسان گناہ کرتے ہیں، ہم اس کی بھی دی ہوئی آنکھیں، اس کے دیے ہوئے کان، اس کے دیے ہوئے ہاتھ اسی کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں. جب گوگل سرچ کر رہے ہوتے ہیں، جب یوٹیوب پر سرچ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ چیزیں سرچ کر رہے ہوتے ہیں، یا جب آئی پاڈ میں وہ چیزیں سرچ کر رہے ہوتے ہیں یا ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں یا میسیجز میں وہ کر رہے ہوتے ہیں جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، اللہ ہماری اس غفلت پر ہمیں تباہ نہیں کر دیتا، اس لیے کہ وہ رحمان ہے. ہم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، وہ ہم سے نعمتیں چھین نہیں لیتا، اس لیے کہ وہ رحمان ہے. اللہ کانسٹنٹلی رحم کرنے والا ہے. اسی لیے اللہ نے قریش کو الرحمن کے نام کے ساتھ قرآن کی نعمت دینے کی بات کی. اللہ نے قریش کو مہلت دی تھی، بالکل جیسے اللہ آج ہم مسلمانوں کو مہلت دے رہا ہے. گناہ کرتے ہو کوئی بات نہیں، زندہ ہو توبہ کر لو. آج بھی دل نہیں چاہتا اللہ کے راستے پر آنے کا، کوئی بات نہیں، قرآن سنو، نماز پڑھو، ایک قدم آگے آؤ. تم ایک قدم آؤ گے، اللہ کتنے قدم آئے گا؟ اللہ 10 قدم آئے گا. اس کی طرف آ کر تو دیکھو. اپنے کرم کی انتہا نہ کر دے تو کہنا. یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ اللہ کانسٹنٹلی آپ کو اور مجھے موقع دیتا ہے. کیا آج مسلمان، سو کالڈ مسلمان، ایبسلیوٹلی میری نظر میں صرف بیچارے غافل ہیں اور بھٹکے ہوئے ہیں. کہنے کو سیکولر مائنڈ ہے لیکن اندر تو دل فطرت تو موجود ہے نا. آج کے پڑھے لکھے مسلمان بہت سے ہیں، ہمارا انٹیلیجنسیا، جو اسلام کے اوپر کھلے عام بلیم کرتے ہیں، اسلام کی بہت بیشنگ کرتے ہیں، اسلام کو باربیرک کہنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. ڈر نہیں لگتا؟ ریلیجن کے باکس میں اسلام لکھا ہے، کلمہ گو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں، لیکن اتنا کھو گئے دنیا کی ڈسٹریکشنز میں کہ یہ بھول ہی گئے کہ اللہ جہاں رحمان ہے وہاں یاد رکھیں اللہ اپنے پوری صفات کے ساتھ عدل کرنے والا بھی ہے. سورہ فاتحہ یاد رکھیے گا. سورہ فاتحہ میں آپ کو رحمان کا بیلنس ملتا ہے. اللہ نے پہلی 3 آیات میں اپنا انٹروڈکشن دیا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. دونوں نام ایک ساتھ آئے ہیں. ایکسٹریملی مرسیفل ہے، لیکن یاد رکھنا مالکی یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے. انصاف کرنا اس کی صفت ہے. انصاف کے بغیر وہ انسانوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دے گا. تو وہ قریش جو کانسٹنٹلی رسول اللہ کی انسلٹ کر رہے تھے، اللہ نے ان کو مہلت دی، بالکل جیسے اللہ مجھے اور آپ کو مہلت دیتا ہے. اور جب قریش ریڈیکیول کرتے تھے اللہ کے حبیب کو، اللہ چاہتا تو ان کو کرش کر دیتا. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا تھا فاصبر علی ما یقولون، صبر کیجئے جو یہ لوگ کہتے ہیں. قرآن میں آتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَن يَضِيقَ صَدْرَكَ، ہم جانتے ہیں کہ جب یہ آپ کی بات نہیں مانتے آپ ہرٹ ہوتے ہیں، لیکن اللہ مہلت پر مہلت دیتے گیا. اسی طرح سے یہاں آپ کے اور میرے لیے سبق ہے. نہ کبھی اپنے آپ سے ہوپلیس ہوئیے گا، نہ اپنی اولاد سے، نہ اپنے آس پاس کے لوگوں سے. لوگوں کو مہلت دیجیے گا، پیار محبت سے دین کی طرف بلائیے گا. یہی رحمان نے ہمیں اس صورت کے ذریعے سکھایا ہے. اور یہ صرف رحمان ہی کی طاقت ہے کہ وہ اس طرح سے آپ کو اور مجھے بار بار چانسز دے سکتا ہے. ہم انسانوں میں یہ طاقت نہیں ہے. کوئی یہاں کھڑے ہو کر مجھے برا بھلا کہے، یا چلیں آپ سب مجھے برا بھلا کہیں، کل میں یہاں آؤں گی؟ سچ بتائیں، دل تو نہیں کرے گا. آپ سب کھڑے ہو کر کہیں کیا فضول باتیں کر رہی ہیں، ایک بھی بات سمجھ نہیں آ رہی،
بالکل صحیح نہیں بتانا آتا آپ کو، میں انسان ہوں، مجھے اچھا نہیں لگے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں کہوں گی ٹھیک ہے مجھے یہاں نہیں آنا، میں کہیں اور جا کے بتا دوں گی، اٹس اوکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو اپنی اولاد کے سامنے، اپنے بہن بھائیوں کے سامنے، اپنے خاندان والوں کے سامنے صبر کرنا آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے سامنے ہر دن ہوتے تھے اور ہر دن اس کے ریڈیکیول کو برداشت کرتے تھے، لیکن صبر کے ساتھ قرآن پہنچاتے رہتے تھے۔ پلیز اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے ٹالرنس لیول کو بڑھا دیجئے۔ آج ہم مسلمانوں میں جہاں علم پھیل رہا ہے وہاں سائملٹینیسلی ہمارے اندر اپنے گھر والوں کے لیے انٹالرنس بھی بہت پھیل رہی ہے۔ ہمیں جلدی غصہ آتا ہے اپنے گھر والوں پر ان کی بے عملی دیکھ کر، ان کے گناہ دیکھ کر۔ ہمیں جلدی غصہ آتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کتنی دفعہ تو بتایا ہے، سنتے کیوں نہیں ہیں، سمجھتے کیوں نہیں ہیں۔ وہیں آپ کو صبر کے ساتھ معاملہ کرنا ہے اور صبر کے ساتھ رہنا ہے۔ توحید کے بعد جس کانسیپٹ کو اسلام نے بہت اسٹرانگلی انگرینڈ کیا ہے قرآن کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، اسکالرز کہتے ہیں توحید کے بعد دوسرا سبق یہی شان رحیمی کا ہے، رحمت کا ہے، محبت کا ہے، کمپیشن کا ہے۔ محبت کے ساتھ دین پھیلایا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کچھ جنگی قیدی لائے گئے۔ ان جنگی قیدی میں کچھ عورتیں بھی تھیں۔ ایک عورت تھی جس کا بہت چھوٹا سا کوئی بچہ تھا، یعنی کہ واکنگ اس پر تھا، چلنے پھرنے والا تھا۔ جب ادھر ادھر ہو جاتا تھا تو ماں پھر گھسیٹ کر اس کو اپنے پاس پکڑ لیتی تھی اور اپنے سینے سے لگا لیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو دیکھا اور حضرت عمر سے کہا تمہارا کیا خیال ہے، کیا یہ ماں اپنے اس بچے کو جس کو بار بار یہ اپنے سینے سے لگا لیتی ہے کیا یہ آگ میں پھینک سکتی ہے؟ تو صحابہ بھی تھے اور حضرت عمر بھی تھے۔ انہوں نے کہا، حدیث کا مفہوم آتا ہے لا ہی تقدر علی ان تطرحت، نہیں ایسا کر تو نہیں سکتی، اگر وہ اس پر قادر ہو تو ہمیشہ روکے گی، یعنی وہ اپنے بچے کو کبھی بھی آگ میں نہیں گرائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، اللہ اس ماں سے زیادہ ارحم، زیادہ رحم کرنے والا ہے، بعبادہ اپنے بندوں پر۔ یعنی obviously اللہ کی رحمت کی فیلنگز، اللہ کی رحمت کی کوانٹٹی، اللہ کی رحمت کے ایٹریبیوٹس بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہر طرف چھائی ہے، یا تو انسانوں کو نظر نہیں آتی ان کے انگریٹیٹیوڈ کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے، یا اللہ کی رحمت انسین میں ہے، یا اللہ کی رحمت انسانوں کے ساتھ اتنی سٹل ہوتی ہے کہ انسان اس کو محسوس بھی نہیں کرتے، لیکن اللہ نے یہ چیز رکھی ہے کہ اللہ کے رسول سے ذریعہ بتا دیا کہ اللہ اپنے بندوں سے ماں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ تو یہاں ایک سوال جو تفاسیر میں آتا ہے اور ہمارے ذہنوں میں بھی آتا ہے کہ اگر یہ بات ہے تو پھر اللہ نے جہنم کی آگ کیوں بنائی؟ جب اللہ اپنے بندوں سے ماں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے اور ماں اپنی اولاد کو کبھی آگ میں نہیں پھینک سکتی تو اللہ نے جہنم کی آگ کیوں بنائی؟ صحیح بخاری ہی کی حدیث آتی ہے جس میں آپ کو میں نے بتایا، جس کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا اللہ نے دنیا میں بھیج دیا، جس کی وجہ سے جانور پر، جانور انسان پر، انسان انسانوں پر، یا انسان جانوروں پر، آپ کو جتنے محبت کے شیڈز دنیا میں نظر آتے ہیں وہ صرف اس ایک حصے رحمت کی وجہ سے ہیں۔ تمام شیڈز محبت کے اسی رحمت کی وجہ سے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں جو یہ 100 حصے رحمت کے کیے، اسی کی آگے ایکسٹینشن آتی ہے، آپ نے فرمایا بس اگر کافر وہ تمام رحم جان جائے جو اللہ کے پاس ہے تو وہ جنت سے کبھی نا امید نہ ہو، اور اگر مومن کو وہ تمام عذاب معلوم ہو جائیں، just see the balance، اور اگر مومن کو وہ تمام عذاب معلوم ہو جائیں جو اللہ کے پاس ہیں تو وہ دوزخ سے کبھی بے خوف نہ ہو۔ دونوں چیزیں کنٹراسٹ ہے نا۔ کافر کو پتہ چل جائے کہ اللہ کتنا رحم کرنے والا ہے تو اس کو تو لگے گا جنت تو ملی، اور مومن کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے جہنم کے عذاب کیسے رکھے ہیں اور کس وجہ سے رکھے ہیں تو ہو نہیں سکتا کہ مومن جو ہے وہ دوزخ سے بے خوف ہو کر بیٹھ جائے۔ ان دونوں کو آپ ریکنسائل کیسے کریں گے؟ جو میں نے آپ کو سورہ فاتحہ میں اللہ کا انٹروڈکشن بتایا ہے، اللہ کے شان رحمانی کے ساتھ
تمام اسکالرز کہتے ہیں صفت عدل امبیڈڈ ہے. ایک جملہ یاد رکھیے گا, اللہ از ناٹ لمیٹڈ, اللہ از ناٹ لمیٹڈ بائی دیٹ مرسی. اللہ مجبور نہیں ہے, ماں مجبور ہوتی ہے. دیٹس دا فرق. عورت ماں ہوتے ہوئے مجبور ہو سکتی ہے. اولاد کتنی بھی نافرمان ہو جائے, اولاد گھر سے باہر بھی نکال دے, کیا اولڈ ہومز نہیں بننا شروع ہو گئے؟ اولاد ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دے, اولاد خود اولڈ ہوم میں چھوڑ کر آ جائے, ماں پھر بھی دعا دیتی ہے. ماں کی زبان سے بد دعا نہیں نکلتی. اٹس اے ریئر کیس. ہاں نکلتی ہے. اتنا دکھائے گی اولاد ماں کا دل, تو ایسی بھی مائیں ہیں جن کی زبانوں سے بد دعا نکلی اور آج بھی نکلتی ہے. اللہ نہ کرے کہ ہم اولاد ہوتے ہوئے کبھی اس سٹیج پر آئیں کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کوئی ایسا کلمہ زبان سے نکالیں. اللہ ہمیں ان کی خدمت کرنے والا اور ان سے احسان کا معاملہ کرنے والا بنائے. لیکن یہ حقیقت ہے, ماں مخلوق ہے نا, لمیٹڈ ہے, ماں مجبور ہوتی ہے. رب مجبور نہیں ہے, اللہ کی ہستی ہے رحم. اللہ رحمان ہے اپنی پرسنالٹی میں, لیکن یاد رکھیں اللہ مجبور نہیں ہے. اللہ عادل بھی ہے, عدل کرنے والا بھی ہے. قرآن میں سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 21 میں آتا ہے, ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات. جو لوگ گناہوں میں جری ہیں, لائف سٹائل کے طور پر گناہ کرتے ہیں, انہوں نے کیا یہ گمان کیا ہے کہ ہم ان کو نیک اعمال کرنے والوں جیسا بنا دیں گے؟ سورۃ قلم میں آتا ہے آیت نمبر 35 اور 36 میں, افنجعل المسلمین کالمجرمین. کیا مسلمانوں کو مجرموں جیسا کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون. کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیسی باتیں سوچتے ہو؟ تو جہاں اللہ رحمان ہے, جہاں ہم اللہ کا انٹروڈکشن رحمان اپنے ساتھ لے کر جائیں, وہاں ہم اللہ کی اس شان عدل کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں. ہم نے یہ پڑھا, سورہ اعراف میں آتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. اللہ کی رحمت ہر چیز پر چھا گئی. آگے کیا آتا ہے؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. جو تقوی کریں گے ہم ان کے سارے اعمال جلدی نوٹ کر لیں گے. اللہ عادل ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی اس کو خود اپنی طرف سے معاف کر دے اور اس کی ناانصافی کا کمپنسیشن بھی آخرت میں نہ کرے؟ اللہ کی عدل کی صفت پرومیننٹ ہے اس کے رحم کے ساتھ. اللہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے اپنے اینیمیز میں اور اپنے الائز میں. تو رحمان نے جو زندگی دی ہے, جو نعمتیں دی ہیں, جو محبت کرنے والا رسول دیا ہے, ہم مسلمان سب اس بات کو جانتے ہیں. اگر رحمان کی ان تمام نعمتوں کے باوجود ہم رحمان سے دور بھاگیں تو اللہ نے تو ڈالنا تھا مجھے اور آپ کو جنت میں. اللہ نے بنائی ہمارے لیے جنت, ہم نے خود اپنے آپ کو اس جنت کے لیے ایلیجبل نہیں کیا, الٹا ہم دامن چھڑا کر بھاگ گئے. تو پھر ہم اللہ کو بلیم نہیں کر سکیں گے کہ اللہ آپ نے مجھے جہنم میں کیوں ڈالا, آپ نے جہنم کی آگ کیوں بنائی. علماء کہتے ہیں کہ انسان خود اپنے اعمال کی وجہ سے, اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اللہ کے مرسی بریکٹ سے نکالتا ہے اور عدل بریکٹ میں لے آتا ہے. آپ نے خود اپنے آپ کو اپنے گناہوں کی وجہ سے اگر مرسی بریکٹ سے باہر نکالا اور عدل بریکٹ میں لے کر آ جائے. بعض خواتین لا علمی میں کہتی ہیں اللہ دیکھنا قیامت کے دن تمہارے اور میرے درمیان برابر برابر کا بدلہ کرے گا, میں اللہ سے انصاف مانگوں گی. نیور آسک حساب فرام اللہ یا انصاف فرام اللہ. جس دن اللہ نے انصاف کرنا شروع کر دیا کوئی انسان نہیں بچے گا, کوئی انسان نہیں بچے گا. جنت میں صرف وہ داخل ہوں گے جن پر اللہ کی رحمت ہوگی. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کیا رسول اللہ آپ بھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ حق کو جس نے خود جھٹلایا, حق نظر آ گیا, پتہ چل گیا دین کے فرائض کیا ہیں, اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو انسان اپنے آپ کو خود جہنم کی آگ کا ایلیجبل کر لیتا ہے. اور پھر اللہ نے مسلمانوں کو جو جہنم میں ڈالنے کی بات کی ہے, کیا مسلمان جہنم میں جائیں گے؟
ہاؤ اباؤٹ منافقین؟ کیا منافق مسلم ہوتا ہے؟ منافق کے پاسپورٹ کے خانے میں منافق لکھا ہوتا ہے یا مسلم لکھا ہوتا ہے؟ کسی کے آئی ڈی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے منافق؟ ہمیں تو ہر چہرہ ہی اپنے علاوہ منافق نظر آتا ہے. ہاں ایک صرف پورے 7 بلین میں ایک انسان ہے جو منافق نہیں ہو سکتا، وہ جو مجھے آئینے میں نظر آتا ہے. حالانکہ دس شوڈ بی وائس ورسا. ہم دنیا میں کسی انسان کو اپنی آنکھوں سے کبیرہ گناہ کرتے ہوئے بھی دیکھ لیں، تب بھی آپ کو اور مجھے حق نہیں ہے کہ ہم اس کو منافق کہیں. آپ کو مجھے حق اللہ نے دیا ہی نہیں. ہم منافق نہیں کہہ سکتے کسی کو. دنیا میں 7.5 بلین انسانوں میں ایک انسان ہے جس کو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ یہ منافق ہے، اور وہ کون ہے؟ میں. آپ کو کہنا ہے اپنے آپ کو میں، وہ جو آئینے میں نظر آتا ہے. میں اپنے بارے میں تو خیال کر سکتی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف جو منافق ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں منافق نہیں ہو سکتی یا نہیں ہو سکتا. جو مومن ہوتا ہے اس کو ہر وقت ڈر ہوتا ہے اپنے عمل سے منافقت کا. یاد رکھیے گا. تو کیا جہنم میں مسلمان جائیں گے؟ جی ہاں، منافقین مسلم کی کیٹیگری میں ہوں گے، اور منافقین جہنم کے سب سے لویسٹ لیول پر ہوں گے، بیسمنٹ میں ہوں گے جہنم کی. امام ابن القیم کہتے ہیں اللہ نے جہنم کا جو ذکر کیا ہے، اور یہ جو اللہ نے اسلام میں ہمیں بتا دیا کہ مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے، اس کے 2 فائدے ہیں. ایک دنیاوی فائدہ ہے اور ایک آخرت کا فائدہ ہے. دنیاوی فائدہ کیا ہے کہ جو مومن ذرا سا بھی سوچ سمجھ کر قرآن کو اور جہنم کے ذکر کو پڑھے گا، اس کو ریمائنڈر مل جائے گا اور وہ اپنے عمل کو ٹھیک کرنے کی طرف آ جائے گا. دس از دنیاوی فائدہ. جہنم کی آگ کا ڈسکرپشن بعض اوقات انسان کے گناہ کی طرف اٹھتے ہوئے قدم روک لیتا ہے، زبان پر مچلتے ہوئے الفاظوں کو روک لیتا ہے. بڑا دل چاہ رہا ہے غیبت کرنے کا، لیکن اگر آپ کو ذرا خیال آ جائے، ابھی تو کلاس اٹینڈ کر کے آئے ہوں، ایک تو لوگوں کو ڈسکرائب کرنے کی عادت ختم کر دیں. آپ کی زندگی میں غیبت کا فیکٹر 99% رہ جائے گا، ختم ہو جائے گا. 99%، 1% کہیں رہ گیا تو رہ گیا شیطان کی وجہ سے. نہ لوگوں کو ڈسکرائب کریں، نہ لوگوں کے گھروں کو ڈسکرائب کریں، نہ لوگوں کے گھروں کے ایمبیانس کو ڈسکرائب کریں. ان کو وہیں دعا دیں اگر اچھا لگا ہے اور آ جائیے. کسی کو مشکل میں دیکھیں ان کے لیے بھی دعا کیجئے، اور بس چیپٹر 1 ڈسکشنز مت کیجئے. لیکن یہ ہوتا ہے، اللہ نے بندوں کو جہنم کا ذکر دنیا میں دیا ہے الرٹ کرنے کے لیے. یہ بھی آؤٹ آف رحمہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جہنم کا اتنا ویوڈ ڈسکرپشن کیوں آتا ہے؟ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے اتنا جہنم کا ویوڈ ڈسکرپشن دے دیا تاکہ ہم انسان اپنی یہیں سے تیاری کر لیں. تو یہ دنیاوی فائدہ ہے. جہنم کا ذکر انسان کو دنیا میں الرٹ کر دیتا ہے. اور آخرت میں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ مسلمان جو کلمہ گو ہونے کے باوجود اسپرچولی اپنے آپ کو پیوریفائی نہیں کر سکے، اللہ کی رحمت کے ایلیجبل اپنے آپ کو نہیں کر سکے، دوسروں پر بھی ظلم کرتے رہے، اپنے رائٹس بھی انہوں نے کمپلیٹلی فلفل نہیں کیے، تو اللہ ان کو پیوریفائی کرنے کے لیے آخرت میں جہنم کی آگ میں ڈالے گا. اللہ نے ڈالنا نہیں تھا، لیکن یہ اللہ کے عدل کا تقاضا ہے کہ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو مرسی بریکٹ سے نکال کر عدل بریکٹ کے اندر لانے کی کوشش کی، تو اللہ مسلمانوں کو جہنم میں ڈالے گا ٹو پیوریفائی دیم. جب ہی احادیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ آخری کلمہ گو بھی جس کے دل میں ایٹمز ویٹ کے برابر بھی ایمان کبھی آیا ہوگا، فائنلی اپنے حصے کی سزا کاٹنے کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا. ہاں وہ فائنلی اپنے حصے کی سزا ہو سکتا ہے ٹریلینز آف ٹریلینز ایئرز ہو. اللہ ہم سب کو جہنم اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے. سورہ نساء میں آتا ہے آیت نمبر 147، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں سزا دینے کی اگر تم شکر کرو اور اگر تم ایمان لے آؤ. وکان اللہ شاکرا علیما.
اللہ قدردان ہے اور جاننے والا ہے۔ تو یاد رکھیں جہنم کی آگ ایز اے ریمیڈی ہے، اللہ رحمان ہے، جب انسان اپنے آپ کو اس رحمان کی تمام رحمت سے نکال لیتا ہے تو اللہ عدل کرتا ہے، اور عدل کی وجہ سے مسلمان اپنی اسپرچول پیوریفیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اور پھر اللہ ان کو واپس جو ہے پھر وہ جنت میں لے آئے گا۔ ہم سب اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں دنیا اور آخرت اور برزخ میں ہر مقام پر اپنی رحمت کے سائے میں رکھیے گا، اور اللہ ہمارے ساتھ صرف رحمت کا معاملہ کیجیے گا، ہم آپ سے انصاف عدل نہیں مانگتے۔ محبت سے آئیے، آپ کا 1.25 گھنٹہ بھی اچھا گزرے گا، اور انشاءاللہ آپ کے جو آپ کی بک آف ڈیڈ ہے اس میں بہت بڑی نیکی لکھتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس محفل کو ارینج کرنے والے کو، سب ٹیم کو بہترین اجر عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس کام کو احسان کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ جزاک اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔